بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دیہاتی لوگ تھے لیکن خدا نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ اسی وجہ سے امیر گھرانوں اور زمیندار خاندان سے ہم بہنوں کے رشتے آ رہے تھے، تاہم ابو غیروں میں رشتہ دینے کے خلاف تھے۔ انہوں نے میری بڑی بہن کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی اور میری شادی دور کے رشتہ داروں میں ایک ایسے کنبے میں کی جو برادری سے نکالے ہوئے تھے۔ والدہ اس رشتے پر خوش نہ تھیں، لیکن والد اور دادا نے یہ ناطہ اس لیے جوڑا تھا کہ کسی طرح واپس ان کو برادری میں لایا جائے۔ میرے شوہر عمر میں مجھ سے 30 برس بڑے تھے، مگر دادا کہتے تھے ہمارے رشتہ دینے سے یہ لوگ پھر سے برادری سے جڑ جائیں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ اس پر ہمارے کچھ بزرگ ناراض ہو گئے اور انہوں نے میرے والد کو بھی 7 سال کے لیے برادری سے نکال دیا۔ اب ہم 7 برس تک کسی کی شادی میں جا سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آ سکتا تھا۔ میرے شوہر کا نام عثمان تھا۔ انہوں نے مجھے وہ پیار دیا جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ ان کی محبت نے عمر کے تمام فاصلے مٹا دیے تھے۔ وہ بھی دیہاتی تھے۔ شروع میں میرے شوہر کے 2 بھائی، ان کی بیوی، بچے، میری نند، ہم سب کچے گھروں میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر ایک طرح سے جنگل اور ویرانے میں تھا، کیونکہ والد کی یہ تھوڑی سی زرعی اراضی تھی جس پر سارے خاندان کا گزارا تھا، اور ارد گرد دیگر کوئی مکانات وہاں نہ تھے۔ میں کسی اچھے گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ ایک روز اپنے شوہر سے اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا پختہ مکان بنوا کر دے دیا۔ اب میں بہت خوش تھی۔ میری زندگی میں کوئی پریشانی یا الجھن نہیں تھی، ساری خوشیاں تھیں، مگر ایک خلش بھی تھی کہ شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم میری نند جب تک اپنے گھر رہی، ہماری زندگی میں کوئی الجھن پیدا نہ ہوئی۔ اچانک رضیہ اجڑ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے شوہر نے رضیہ پر یہ الزام لگا کر طلاق دے دی تھی کہ اس نے اپنے خامند کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جوں ہی وہ کھانا کھانے بیٹھا کسی نے در بجایا۔ وہ دروازے پر چلا گیا۔ صحن میں کتا بیٹھا تھا، شاید وہ بھوکا تھا۔ اس نے چرپائی پر رکھے سالن کے کٹورے میں منہ مار کر بوٹی اٹھائی اور ہڑپ کر گیا۔ آدمی سے بات کر کے جب رضیہ کا خامند واپس آیا اور چرپائی پر بیٹھنے لگا تو دفعتاً اس کی نظر صحن میں گرے ہوئے کتے پر پڑ گئی، جس کی حالت غیر تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آنن فانن کتے نے تڑپ کر جان دے دی۔ اس نے کھانے کو بغور دیکھا، کٹورے میں مرغے کی بڑی سی بوٹی غائب تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کتا مرغ کی بوٹی کھا کر لقمہ اجل بنا ہے۔ بس اس نے تمام سالن گرایا اور بیوی کو چٹیا سے پکڑ لیا کہ یہ تیری کارستانی ہے، تو مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، تبھی کھانے میں زہر ملا دیا۔ خدا جانے اس بات میں صداقت تھی کہ محض بہتان تھا، تاہم یہ بات صحیح تھی کہ رضیہ ایک منفی سوچ رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اس کو زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ میرے شوہر مجھے بہت چاہتے تھے، وہ دولت مند بھی سب بہن بھائیوں سے زیادہ تھے۔ اس بات پر بھی رضیہ ہمیشہ مجھ سے حسد رکھتی تھی، بلکہ کھلے من وہ مجھے بددعائیں دیتی تھی۔ میں اس کو ایک محروم عورت جان کر درگزر کر جاتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ میرے دیور بھی در پردہ میرے خاوند کی دولت سے حسد کرتے تھے اور ان کی دولت پر نظر رکھتے تھے۔ عثمان انتہائی محبت کرنے والے اور کھلے دل کے تھے۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی تھی اور اپنے کنبے کے تیور بھی پہچان لیے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی جائیداد میں سے آدھی اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی تھی اور اس کے کاغذات بھی میرے حوالے کر دیے تھے۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، مجھ کو بھی ایک دن ممتا کی خوشی نصیب ہو گئی اور شادی کے 15 سال بعد خدا نے بیٹی دی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میری بچی 2 سال کی ہوئی تو بیمار رہنے لگی۔ بہت علاج کروایا مگر مرض کا پتہ نہ چلا۔ بالآخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میری نند اور دیوروں کی بند آئی۔ انہوں نے میرے شوہر پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن وہ دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہوئے، کیونکہ ان کو مجھ سے بے حد پیار تھا۔ میں بھی قدرت کی نعمت سے ابھی نا امید نہیں تھی۔ جب اس نے مجھے 15 برس بعد ممتا کی خوشی سے آشنا کیا تھا تو دوبارہ بھی یہ خوشی میری جھولی میں ڈال سکتا ہے۔ امید اور آس میں زندگی کے دن گزرنے لگے۔ اچانک ہی میرا ستارہ گردش میں آ گیا۔ عثمان بیمار ہو گئے، وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتے تھے۔ ہم ان کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، وقت گزرتا رہا اور وہ گھلتے گئے۔ آخر ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ ان کی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ گھل رہی تھی۔ مجھے حقیقی معنوں میں ان سے محبت تھی۔ جب وہ مستر مرگ پر پڑ گئے تو انہوں نے میرے سامنے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا، یہ مجھ کو بہت پیاری ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا، یہ میری ہی نہیں تمہاری بھی عزت ہے۔ میرے مرنے کے بعد اس کو کوئی دکھ نہ دینا، ورنہ میں قیامت کے دن تمہارا دامن گیر رہوں گا۔ اسی دن رات کو میرے شریک زندگی نے اپنی بہت بھائیوں کی موجودگی میں دم توڑ دیا۔ ان کے انتقال والے دن ہی مجھے پتہ چلا کہ ان کو کینسر تھا، مگر میرے دیوروں اور نند نے یہ بات مجھ سے اور عثمان سے چھپائی تھی کہ کہیں ان کا بھائی اپنی باقی جائیداد بھی میرے نام نہ کر دے۔ عثمان کے بعد ایسا لگا جیسے میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ میں بے اولاد اور غریب والدین کی بیٹی تھی، اس لیے میری اہمیت اپنے سسرال میں کم ہو گئی۔ میرے دیور اور ان کی بیویوں بچوں کے عمل سے ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ یہ گھر اب ان کی ملکیت ہے۔ میں اپنے ہی گھر میں مہمان جیسی لگنے لگی تھی۔ ان دنوں میری والدہ علاج کے سلسلے میں گھر آئیں۔ ان کا آنا سبھی کو ناگوار گزرا۔ کسی نے ان سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ میرے دیور کی بڑی بیٹی نے بہانے سے ان کی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے ہی نکال دیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی، کسی بدتے پر کچھ کہتی۔ میرا خاوند جو میری طاقت تھا منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ میری عدت پوری ہو گئی تو والدہ بہت بیمار پڑ گئی۔ میں بھائی کے ساتھ ماں کو دیکھنے گاؤں چلی گئی۔ ماں بے حد نڈھال نظر آتی تھیں۔ ایک تو ان کو میرے بیوہ ہو جانے کا صدمہ، پھر گاؤں میں علاج بھی صحیح طرح نہ ہو پا رہا تھا۔
بس कुछ ही दिनों में वो अल्लाह को प्यारी हो गईं। जिन दिनों मैं अपनी वालदा की बीमारी की वजह से मैके में थी, मेरे देवरों और उनकी बीवियों ने मेरे घर पर कब्जा जमा लिया। वो शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। सोच भी नहीं सकती थी जो उस्मान के इंतकाल पर धाड़े मारकर रो रहे थे वो ऐसा भी कर सकते हैं। वालिद साहब को बरादरी एक बार 7 साल के लिए निकाल चुकी थी। वो डरते थे, फिर भी मेरे हक के लिए बरादरी के पास गए। कुछ दिन सलाह मशवरे करते रहे, फिर उन्होंने फैसला किया कि मेरा घर मुझे वापस कर दिया जाए। लेकिन मेरे देवर जो हिरस व हवस में डूबे थे, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बल्कि शर्त ये रखी कि अगर मैं उनमें से किसी से निकाह कर लूँ तो फिर हकदार हो सकती हूँ। ये मुझे मंजूर ना था। मैके चली गई। इन तमाम कोशिशों से मायूस होकर जो बरादरी वालों ने की, मैंने कानून का सहारा लेने की ठान ली। मेरा अनपढ़ भाई कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने लगा। ये कोई आसान काम ना था। कानून के जरिए अपना हक हासिल करने के लिए उम्र चाहिए थी, रुपया भी बेइंतहा दरकार था, जो हमारे पास नहीं था। 5 बरस हम ऐसी कचहरियों में फिरते रहे और उस दौरान वालिद साहब का इंतकाल हो गया। भाई भी थक हार गया। उसने कहा मैं खेतों में हल चलाऊं या कोर्ट कचहरी जाऊं, वकीलों की फीसें कब तक भरूं? हर बार इसको मुकदमे के सिलसिले में शहर जाना पड़ता था। प्यारी बहन, तुम सब्र करो, मुझे हल चलाने दो, ताकि हम 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के दर पर भीख मांगने वाले ना बन जाएं। जब हमें यकीन हो गया कि यह मुशक्कत लाहासिल है तो फिर थक हार कर हमने केस की पैरवी छोड़ दी। अब देवर और उनकी बीवी बच्चे मेरी नाम की गई दौलत पर ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे और मैं उसी झोंपड़ी में आ गई जहां से अपनी जिंदगी के सफर का आगाज किया था। इंसान जहां एक मुद्दत रहता है उस जगह से भी प्यार हो जाता है, क्योंकि वो घर और वो चीज़ें मेरी अपनी थीं। लेकिन जब मैं वहां से 3 कपड़ों में निकली तो मुझे पता चला कि अगर खामन का साया सर पर नहीं तो फिर कुछ भी अपना नहीं। आदम और हवा का रिश्ता जितना मजबूत और पुराना है उतना ही आर्जी और नापायदार भी है। कहीं तकदीर जुदाई डाल देती है और कहीं मौत अपना वार कर जाती है। मैंने सब्र कर लिया और अपने तमाम फैसले खुदा पर छोड़ दिए। लोग मेरी दास्तान सुनकर कहते हैं सब्र करो, खुदा जरूर इंसाफ करेगा कि उसकी लाठी बेआवाज है। मगर बात यह है कि हमारे मुल्क के कानून में अपना हक हासिल करने के लिए सब्र शायद ऐसी मंजिल है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है।